نوجوانوں کو، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو دین سے دور کیا جا رہا ہے۔ آئے دن اخبارات میں آتا ہے اتنے بچے مرتد ہو گئے، اتنی بچیاں مرتد ہو گئی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد آج ہمارے جلسوں کا عنوان بھی یہ ہے کہ بچوں کو مرتد ہونے سے کیسے بچائیں، بچیوں کو ارتداد سے کیسے بچائیں۔ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، صرف جلسوں کے عنوان انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جب تک کہ میدان عمل کے اندر ہم قدم نہ رکھیں۔ کہنے والے نے کہا تھا اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ کیا جب تک کہ میدان عمل میں ہم قدم نہ رکھیں گے اس وقت تک فتنہ ارتداد کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اور فتنہ ارتداد کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ اکبر بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صرف 3 باتوں پر ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ اگر ہم نے 3 باتوں پر محنت کی، ہم صرف ارتداد پر بند نہیں باندھیں گے انشاءاللہ، اللہ اکبر، بلکہ جو لوگ ارتداد کا فتنہ پھیلا رہے ہیں وہ لوگ خود اسلام کے دامن میں پناہ لینے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن اللہ جذباتی باتیں کرنے سے، درد بھری باتیں کرنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ آئیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ اللہ اکبر، میں وہی باتیں کہوں گا جو آج سے 1450 سال پہلے میرے اور تمہارے سچے نبی نے فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ اکبر، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ اللہ ارتداد سے بچانا ہے، جرائم سے بچانا ہے، فتنوں سے بچانا ہے، گناہوں سے بچانا ہے۔ اللہ اکبر، اولاد کو معزز بنانا ہے، عزت دار بنانا ہے۔ 3 باتیں سکھاؤ، لوگوں کے کندھے سے کندھا ملانے کی حیثیت پیدا کرنا ہے۔ 3 باتیں سکھاؤ۔ وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، عشق مصطفیٰ سکھاؤ۔ اللہ اکبر، ماں باپ خود سکھائیں۔ یہ دارالعلوم میں بھیج کر کے آپ یہ بات سکھانے کی بات نہیں کی گئی ہے۔ دارالعلوم تو علم سکھائے گا، عشق کو 4 چاند لگائے گا، یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ اللہ اکبر، ماں باپ عشق مصطفیٰ کو سکھائیں، ماں باپ محبت رسول کو سکھائیں، اور صرف سکھائے نہیں بلکہ عشق کو پلا دو۔ آج میری قوم کا جوان عزت کے لیے در در کا بھکاری بن کے پھر رہا ہے۔ ہم نے کہا عشق مصطفیٰ وہ ہے، سیاسی لیڈر کیا، مالدار کیا، پڑھے لکھے کیا، ارے عشق وہ ہے جو نکیرین سے تعظیم کروا دیتا ہے۔ یہ دنیا کا انسان کیا چیز ہے؟ میرے امام کہتے ہیں نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت۔ مذہب اسلام مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید امیر القادری صاحب۔ جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم، جب عشق مصطفیٰ سے نکیرین تعظیم کرتے ہیں تو دنیا کے انسان کی حیثیت کیا ہے؟ دراصل آپ ذلیل اس لیے ہو رہے ہو کہ حضور کا احترام نہیں کر پا رہے، حضور کی عزت نہیں کر پا رہے۔ جب تک مسلمان رسول اللہ کی عزت کرتا تھا، جب تک مسلمان اپنے نبی سے عشق کرتا تھا، اس وقت تک وہ خود عزت دار تھا، وہ خود اس کو وقار ملا ہوا تھا۔ لیکن جب سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے دور ہوا، عشق مصطفیٰ سے دور ہوا، اس کے بعد سے حالات کیا ہو گئے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حالات کا رونا رونے کی سے کیا فائدہ؟ آپ سے ہم سے زیادہ حالات جانتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کہیں گے آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا ہم عاشق رسول نہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کے عشق مصطفیٰ پر مجھے کوئی شک نہیں، میں تو اتنا سمجھتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہیں، لیکن میں یہ سوال ضرور آپ کے سر پر رکھ کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھنا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، جو عاشق ہوتا ہے وہ محبوب کے دل کو کبھی اذیت نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر، فقیہ ابو اللیث سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں تم گناہ کوئی کرو، چھوٹا کرو یا بڑا کرو،
اس سے رسول اللہ کا دل دکھتا ہے۔ حضور علیہ السلام قبر انور میں رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اس ہزاروں کے مجمع میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، گناہ صغیرہ کرو یا گناہ کبیرہ کرو، قبر انور میں مصطفیٰ جان رحمت رنجیدہ ہوتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اے عاشقان رسول کہلانے پہ فخر کرنے والوں، جب تمہارے چہرے کی داڑیاں گٹروں میں پڑتی ہوگی اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم کسی عورت پر باپ کی نظر ڈالتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم اپنے ماں باپ کو، بوڑھے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکالتے ہوگے اور تمہارے ماں باپ کبھی روڈوں پر، کبھی مسجدوں کے سینے پر کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کر کے بھیک مانگتے ہوگے اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ فجر کی نماز میں نرم نرم گدوں پر جب تم مسجدوں کو ویران کرتے ہوگے اس وقت میرے آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اور بڑی معذرت کے ساتھ نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر کے جب تم زنا کی فلمیں دیکھتے ہوگے اس وقت اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں کہتا ہوں صرف ایک وجہ ہے، جو قوم قبر میں مصطفیٰ جان رحمت کو غمگین کر دے، اللہ کے رسول کو رنجیدہ کر دے، حضور کو دکھی کر دے، وہ قوم گھروں میں سکھ چین سے کیسے رہ سکتی ہے؟ یاد رکھنا جب تک مصطفیٰ جان رحمت کو خوش کرتے رہے خوشیاں تمہاری کنیزیں بن کر تمہارے پیچھے پیچھے چلتی رہی، جب سے رسول اللہ کو رنجیدہ کر رہے ہو خوشیوں کے لیے در در کے محتاج ہو گئے، در در کے بھکاری ہو گئے۔ کیا سمجھتے ہو کون خوشیاں دے گا؟ خوشیاں دے گا جو خود خوشیوں کے لیے محتاج ہے، وہ خوشیاں دیں گے۔ بے شک بے شک۔ آپ سیاسی لیڈروں کے دروازے پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہو، آپ اداکاروں کے دروازوں پہ خوشیوں کی بھیک مانگ رہے ہیں، ان کی پرسنل لائف میں جھانک کے دیکھو وہ خود خوش نہیں ہے۔ نیند کی 4 گولیاں کھا کر بھی ان کو سکون کی نیند نہیں آتی۔ جو اپنی سکون کی نیند نہ لا سکے وہ تمہیں کیا خوشیاں دیں گے؟ ان کا ظاہر دیکھ کر کے مت ترسو، مت بے چین ہو، خدا کی سچی قسم اگر اصل خوشی چاہیے، اصل خوشی اللہ اکبر اگر وہ کوئی دے سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف زمین کے اوپر آمنہ کا لال ہے۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تشکیل سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس کو تبسم کی عادت پہ زندہ باد ماشاءاللہ۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ نیند کی گولیاں کھا کر بھی بے چین رہنے والوں سے تم خوشیوں کے طلبگار ہو۔ سنو حضور سے وفا وہ چیز ہے جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سنا دے، جو قبر میں بھی تمہیں سکون سے سلا دے گی۔ میرے امام کہتے ہیں خاک ہو کر عشق میں، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ۔ حضور سے سچا عشق تو کر کے ہم نے عشق کی باتیں کی ہے، عشق کیا کی طرح۔ اگر ہم عاشق ہوتے واقعی، اگر ہم واقعی عاشق ہوتے تو ہمارے محلوں کی مسجدیں ویران نہ ہوتی۔ جلسہ گاہ کو آباد کر کے مسجدوں کو ویران کرنے والوں، جلسے گاہ آباد ہو کر انقلاب نہیں آئے گا۔ مسجدیں بلکہ بات ہم پورا مت ماننا، اور میں واللہ کسی کو بھی ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو حرام سمجھتا ہوں، میں کسی کو ٹارگٹ کر کے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن ایک جملہ یاد رکھنا، اگر مسلمانوں نے مسجدیں بھر دی ہوتی تو ہمیں جیل بھرو تحریک چلانے کی ضرورت نہ ہوتی۔ ہمیں اس وقت مسجدیں بھرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مسجد بھرو گے تو پھر مسجد بھرنے کا انداز ہی کچھ اور ہوگا۔ اس لیے کہ آپ نے سجدے کو سمجھا، جس سجدے سے اللہ ملتا ہے اس سجدے سے کون سی خوشی نہیں مل سکتی، کون سی نعمت نہیں مل سکتی۔ تو پہلی چیز بات دور نہ نکل جائے، پہلی چیز اپنی اولاد کو عشق رسول سکھاؤ۔ ماں باپ عاشق ہوں گے تبھی تو اولاد کو عشق سکھائیں۔
جب ماں باپ خود ہیرو ہیروئن کے چکر میں الجھے ہوں گے، فلمی اداکاروں کے چکر میں الجھے ہوں گے، ان کے موبائل کے اسکرین پر جب 2.5 سال کا بچہ ہیرو اور مچنیا کی تصویر دیکھے گا تو اس کے دل میں عشق کس کا پیدا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، آپ اپنے موبائل چیک تو کریں ذرا، کسی کے موبائل کے اوپر ہیرو ہے، کسی کے اندر ہیرو ہے تو صحیح، بڑی معذرت کے ساتھ، اور اتنے مشکل جو پاسورڈ لگا کے رکھتے ہو نا، اسی لیے کہ اندر اتنی گندگی بھر رکھی ہے کہ آپ سوچتے ہیں کہ کسی کو پتا چل جائے گا تو ہمارا کیا ہوگا۔ آپ کو لوگوں کا خیال ہے، آپ کو رب کا خیال نہیں، اللہ کا خیال نہیں ہے۔ عشق مصطفیٰ تو بات سمجھتے ہوئے کروں، کیسے سکھائیں عشق؟ دیکھو عشق سکھانے کی، اب پہلی بات آپ کو یہ دوں، کچھ لوگوں کو خطرہ ہے کہ مدرسے نفرت سکھاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مدرسے میں کبھی نفرت سکھائی نہیں جا سکتی، کیونکہ ہمارے مدرسوں کی بنیاد عشق پر ہے، اور جس مدرسے کی بنیاد عشق پر نہ ہو وہ عمارت تو کہلانے کا حقدار ہے لیکن مدرسہ کہلانے کا حقدار نہیں، وہ کوئی بھی ہو۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اس لیے کہ ہمارے یہاں عشق کو اولویت دی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں تو کہا جاتا ہے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے، علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ ہم تو عشق کی بات پہلے کرتے ہیں، اللہ اکبر، اور جب عشق ہوتا ہے تو ہم پھر نفرتیں بھی نہیں جانتے سوائے ان کے جن کے لیے اللہ رسول نے ہمیں پابند کیا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے عشق کو اولاد کو کیسے سکھایا جاتا ہے؟ جب اپنے بچوں کو کھانا کھلاؤ، اپنے بچوں کو بستر پہ لیٹاؤ تو ان کو کتے بلی کی کہانی سنانے کی بجائے، کارٹونوں کی کہانی سنانے کی بجائے، بادشاہوں کی کہانیاں سنانے کی بجائے ان کو رسول اللہ کی زندگی بتاؤ۔ آقا علیہ السلام کا حسن کیا تھا، حضور کے معجزات کیا تھے، حضور کی زندگی کیا تھی۔ آپ کو بتاؤں، زندگی حضور کی اتنی دلچسپ ہے، اتنی دلچسپ ہے میرے آقا کی زندگی، بچے بھی سنتے ہیں تو کھل جاتے ہیں، بڑے بھی سنتے ہیں تو ان کو مزہ آ جاتا ہے، بوڑھے بھی سنتے تو ان کو قرار مل جاتا ہے۔ وہ ایک الگ سا عنوان ہے، کبھی ہم اس پر سیرت پر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن یہاں وقت میں اتنی گنجائش نہیں، میں جلدی سے اپنے عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن عشق سکھائیں کیسے؟ مائیں اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں، میں اپنی بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ میری بہنوں، جب تم خود سیریل میں ڈوبی رہو گی اور بچہ دودھ پیتے پیتے سیریل دیکھنے والی ماں کا دودھ پیے گا تو وہ عاشق رسول کیسے بنے گا، وہ انقلابی کیسے بنے گا، اس کے اندر دینی غیرت کیسے پیدا ہوگی، دینی حمیت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، احد کا میدان سجنے کو ہے، احد کا میدان سجنے کو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا بلال سے کہا، بلال جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں اعلان کر دو، رونے والوں مصلی پر رونے کا وقت نہیں، سونے والوں ایک سونے کا وقت نہیں، چلو۔ اللہ اکبر، مکے کے لوگ آ گئے ہیں حملہ کرنے کے لیے اور ہمیں میدان احد جانا ہے، اللہ اللہ، اور جان کی نظریں لے کر جانا ہے، جان قربان کرنے جانا ہے۔ سیدنا بلال رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، اعلان کرتے کرتے گھوم رہے ہیں۔ بہنوں کی خاص توجہ، اللہ اکبر، بلال حبشی تو اعلان کر رہے تھے، اعلان کرنے والے کو پتا نہیں ہوتا کہ میں گزر کدھر سے رہا ہوں، ظاہری طور پر تو یہی ہے۔ اللہ اللہ، ایک بیوہ عورت جس کی گود اجڑ چکی تھی، جس کا سہاگ اجڑ چکا تھا، جس کا پورا گھر لٹ چکا تھا، ایک ننھا سا 4-5 سال کا بچہ اس کے گھر میں موجود تھا، باقی کچھ موجود نہ تھا، وہ بستر پر سو رہی تھی۔ ایسے عالم میں بلال حبشی کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، رونے والوں رونے کا وقت نہیں، مصلی پہ رونے کا وقت نہیں، سونے والوں بستروں پہ سونے کا وقت نہیں، چلو چلو، جان کی نظریں لے کر اللہ کے رسول تمہیں طلب فرما رہے ہیں۔ وہ خاتون اٹھ بیٹھی، رونے لگی، یا اللہ کیسا امتحان ہے، دینے والا آج طلب کر رہا ہے، جس نے سب کچھ دیا ہے آج وہ جانے کی نظریں، جانوں کی نظریں طلب کر رہا ہے۔ اللہ، میں تیرے محبوب کو دے کیا سکتی ہوں، میں تیرے محبوب کو پیش کیا کر سکتی ہوں؟ اللہ اکبر، شوہر تو شہید ہو چکے ہیں، بیٹا بڑا تھا وہ بھی شہید ہو چکا ہے، ایک جنی سی جان گھر میں ہے، اب میں محبوب کو دوں کیا، میں حبیب کو دوں کیا؟ دیکھو ان عورتوں کے خیالات۔ آج اگر اللہ اکبر کوئی چندہ طلب کرے تو عورتیں کہتی ہے، ارے میرے شوہر کو بہت چندہ دیتے، میں نے دینے کی کیا ضرورت ہے، میں نے دن کے نام پہ کیا دینا، شوہر دے دیتے میرا کام بن جاتا۔
جاتا ہے میری بہن شوہر نے دے دیا, شوہر کا کام بنا ہے, تو کب جنتی ہوگی, تو جنت کی طرف کب آئے گی. ان عورتوں کے حوصلے دیکھو, اللہ اکبر, اٹھ بیٹھی, حضور کو پیش کیا کروں, اور اس تصور میں رونے لگی. اللہ اللہ, اس خاتون کو رونا کیوں آ رہا ہے؟ شوہر کی یاد میں نہیں, بچے کی یاد میں نہیں, حالات پر نہیں, زیورات پر نہیں, لباس پر نہیں, بلکہ اس کو رونا آ رہا ہے. حضور نے طلب کیا ہے پیش کیا کروں. روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئی. جب ہچکیاں بندی ہے تو ننھا سا بچہ جو سو رہا تھا ماں کی بغل میں اٹھ بیٹھا اور ماں سے پوچھتے, امی کیوں رو رہی ہو, کیا تمہیں بابا کی یاد نے ستایا ہے؟ ننھے سے بچے نے جب باپ کا ذکر کیا تو ماں نے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا, میری جان, میرے درد کو تو سمجھ نہیں سکتا, تو سو جا میرے بیٹے. اللہ اکبر. لیکن وہ ماں کی تربیت تھی. 4-5 سال کی عمر گلی ڈنڈا کھیلنے کی عمر ہوتی ہے, لیکن آج تو اللہ اکبر 4-5 سال کی عمر موبائل میں گیم اور کارٹون کی عمر ہوتی ہے. مگر وہ بچے کی تربیت اس ماں نے کیا کی تھی کہ ننھے سے بچے کو ماں کہتی ہے, میرے بیٹے تو میرے درد کو سمجھ نہیں سکتا, سو جا. تو ننھا سا بچہ ماں کو کہتا ہے, ماں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں روتی رہے اور میں سوتا رہوں؟ ماں میں نہیں سو سکتا جب تک کہ تم روتی رہو. بتاؤ نا امی, تمہارا درد کیا ہے, تمہاری تکلیف کیا ہے, تم کیوں رو رہی ہو؟ اللہ اکبر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, مذہب اسلام, مذہب اسلام, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان اعلیٰ حضرت, اصلاح معاشرہ کانفرنس, جشن دستار بندی, مدرسہ جمال مصطفیٰ کے رسول حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ, سادات ٹانڈا شریف, سادات ٹانڈا شریف, سادات ٹانڈا شریف, حضور سید ساجد میاں صاحب قبلہ, حضور سید علی القادری صاحب قبلہ, حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ, حضور سید سلمان میاں صاحب قبلہ. اب آپ بیٹھ جائیں, آپ لوگ بیٹھ جائیں, اسی طرح سے بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, سنو بیٹھ جائیں, ایک بار اپنا بیٹھ. درود شریف پڑھنے سب لوگ مل کے بلند آواز سے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. سید ساجد میاں صاحب کا استقبال ہے, حضرت تشریف لائیں. حضرت کا مرحبا کہا جاتا ہے, دعا کرتے اللہ ان سادات کا سر ہمارے سروں پہ دراز فرمائے. ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھنے آپ. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین. تو اس ننھے سے بچے نے کہا, ماں میں کیسے سو سکتا ہوں اگر تم روتی ہو, تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیوں رو رہی ہو. تو ماں نے کہا, بیٹا میرے رونے کی وجہ یہ ہے, میرے رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا منادی بلال حبشی یہاں سے اعلان کرتے گئے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جانوں کی نظر لے کر تمہیں یاد فرمایا. میرے گھر میں بیٹا بھیج دیتی, تیرے بابا ہوتے تو ان کو بھیج دیتی, تیرا بڑا بھیا ہوتا تو اس کو بھیج دیتی, لیکن بیٹے کچھ نہیں ہے. ہر وہ رسول نے ہر نعمت دی ہے, آج انہوں نے جان طلب کی ہے, میں کیا پیش کروں. ننھے سے بچے نے کہا, ماں اس پہ رونے کی کیا بات ہے, فکر کرنے کی کیا بات ہے, اگر تیرے پاس کوئی جوان بیٹا نہیں ہے ماں, میں تو ہوں نا ماں, مجھے اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دو. میں حضور کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں, میں آقا کے قدموں پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. دیکھو ننھا سا 4-5 سال کا بچہ جس کو شعور کیا ہوتا ہے کھلونے کے علاوہ, کھانے کے علاوہ, پینے کے علاوہ, کھیلنے کے علاوہ, لیکن اس ماں کی تربیت کیسے تھی کہ ننھا سا بچہ کہتا ہے, ماں مجھے حضور کے قدموں پہ قربان کرو, میں قربان ہونے کے لیے تیار ہوں. ننھے سے بچے کی یہ جملے سن کر ماں کی دھاڑس بندھی اور ماں نے اپنے بیٹے کی انگلی پکڑی, ماں نے بچے کی بچے کو انگلی پکڑائی اور انگلی پکڑانے کے بعد مسجد نبوی شریف کی طرف چل پڑی. جب مسجد نبوی شریف کے قریب پہنچی تو کیا دیکھا, وہ مجاہدین کی صف لگ رہی تھی. خاتون جو ہے چادر اوڑھ کر دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اللہ کے رسول کی نگاہ پڑی, نگاہ پڑنے کے بعد میرے قریب آقا نے فرمایا, بلال یہ خاتون یہاں کیوں نظر آ رہی ہے اس رات کو؟ تو اس وقت بلال گئے اور جانے کے بعد کا مائی تیری یہاں ضرورت کیا, اس رات کو تو کیوں ہے؟ تو اس خاتون نے کہا, بلال اتنی جلدی بھول گئے, تم ہی تو اعلان کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے, چاند کی نظریں لے کر کے بلایا ہے. کہا مائی عورتوں کو نہیں بلایا, وہ کہا میں حضور سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. اللہ کے
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो सरकार ने फरमाया माई बात क्या है? या रसूल अल्लाह, मेरा जवान बेटा भी शहीद हो चुका, मेरा शौहर भी शहीद हो चुका, आपने तलब किया है जान की नज़र, मेरे पास कुछ नहीं है, ये छोटी सी नजर लाई हूँ, हुजूर इसको कबूल फरमा ले। हुजूर ने नन्हे से बच्चे को देखा, सर पे हाथ रखा, हाथ रख के फरमाते हैं हक और बाकी का मार्का कयामत तक जारी रहेगा। खातून तेरी नीयत अच्छी है, अल्लाह तुझे अजर देगा, ले जा इसकी परवरिश कर। या न ये तीर चला सकता है, न ये तलवार उठा सकता है, न ये कुछ और कर सकता है, इसलिए ले जा इसकी परवरिश कर, ये बाद में अहले हक के लिए काम आएगा। जा अल्लाह तुझे जज़ा दे, तेरे जज्बात की अल्लाह रब्बुल इज्जत लाज रखे। दुआ देते हुए रुखसत किया, जैसे ही खातून पलटने लगी उसके गन्ने से बच्चे ने माँ का हाथ छुड़ाया और हाथ छुड़ाकर रसूलुल्लाह का दामन पकड़ के कहता है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका। या रसूलुल्लाह, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान आका। मेरी माँ तो सोते वक्त तो मुझे रोजाना ये सबक सुनाती है कि बेटा अपने नबी का दर वो दर है जहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। या रसूल अल्लाह, जब कोई खाली नहीं जाता तो मैं खाली कैसे जा सकता हूँ? हुजूर, मैं मानता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन या रसूल अल्लाह, आप पर आने वाले तीरों को मैं अपने सीने पर तो ले सकता हूँ, नादैन पर आने वाले गुबार को मैं अपने सीने पे तो ले सकता हूँ। अंदाजा फरमाए बच्चों में ये इश्क़ मुस्तफा किसने पैदा किया था? ये माँ की तरबियत थी। इर्तिदाद के फितने से, गुनाहों के फितने से, जराइम के फितने से बचाना है, इश्क़ मुस्तफा पैदा करना होगा। पहली चीज इश्क़ रसूल, दूसरी चीज मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो, मेरी आल की मोहब्बत अपनी औलाद के दिल में पैदा करो। अल्लाह अकबर। आल की मोहब्बत क्यों पैदा की जा रही है? उसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी हो सकती है कि ईमान आएगा इश्क़ रसूल से और ईमान बचेगा इश्क़ आले रसूल से। अल्लाह अकबर। अहले बैत की मोहब्बत की बरकत से अल्लाह अकबर ईमान को तहफ़्फ़ुज़ नसीब होगा। और एक बात आपको कहूँ, खास तौर पर मैदान करबला में इमाम ने क्या कुर्बानी पेश की है और हमें बताया, एक तरफ हम शफीए पैगंबर अली अकबर जैसा बेटा है और एक तरफ अल्लाह का दीन है और दीन तकाज़ा करता है या मुझे बचा लो या हम शफीए पैगंबर अली अकबर को बचा लो। तो इमाम हुसैन बताते नजर आते हैं हजारों अली अकबर जैसे बेटे अल्लाह के दीन पे कुर्बान कर दूंगा, मगर अल्लाह के दीन को मिटने नहीं। हर दौर में जब भी कोई इनकलाबी नजर आएगा तो उसका रिश्ता आपको कहीं ना कहीं करबला से जरूर नजर आएगा। मिसाल के तौर पर इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर जब तन के गोरे मन के काले अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिसने जिहाद का फतवा दिया, उस फतवा देने वाले को दुनिया अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये फजल खैराबादी कौन थे? इनका दिल का रिश्ता करबला से जुड़ा हुआ था। याद रखना, करबला हर दौर में इनकलाब के लिए राय हमवार करती है। करबला जिस दिन सही तौर पर बयान होगा उस दिन हक का बोलबाला होगा। इसी मुरादाबाद जो आपके करीब में है, जिसने फांसी के फंदे पे नात लिखी थी, वो सैयद किफायत अली मुरादाबादी कौन था? वो भी तो करबला से मुताल्लिक। उसके बाद आप देख लें मुफ्ती सदरुद्दीन आज़ुर्दा को ले लें और भी हमारे मुजाहिदीन आजादी जिन्होंने हिंदुस्तान की आजादी के लिए फांसी के फंदे चूमे थे, वो सब के सब करबला से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब नजफ से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब मदीना मुनव्वरा से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। वो सब के सब बगदाद और अजमेर मोहल्ला के दीवाने थे। अल्लाह अकबर। दूसरे तो थे ही नहीं जो आजकल हीरो बने हुए हैं। अल्लाह अकबर। इसलिए कि 1857 के बाद सारा मामला खराब हुआ है। उससे पहले तो सबके सब मज़ारात पर जाने वाले थे, या रसूल अल्लाह कहने वाले थे। नात लिखने का इतना शौक था कि उन्होंने
फांसी के फंदे पे भी ना, यहाँ शायर लोग मौजूद है, उलमा लोग मौजूद है, नात लिखने के लिए या शेर लिखने के लिए यकसुई चाहिए, ज़हनी सुकून चाहिए, अंदाजा पर इत्मीनान चाहिए। जब नात लिखी जाती है सुकून हो तब लिखी जाती है, करार हो तब लिखी जाती है, तन्हाइयाँ हो तब लिखी जाती है। हर गुम में कोई नात लिखता है, हंगामे में कोई नात। मेरे भाई जलसे के हंगामे में जहन से मज़ामीन निकल जाते हैं मुकर्रिरों के, अंदाजा फरमाए। जलसे का हंगामा जहन का मजमून निकाल देता है तो वो हंगामा कितना बड़ा खतरनाक होगा कि सामने फांसी का फंदा लटका हुआ है और जान जाने वाली है, चंद लम्हों के मेहमान है। और सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी से कहा जाता है, काफी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो पेश करो। तो आप कहते हैं आखिरी तमन्ना तो यही है, सारी जिंदगी जिसके गुण गाता रहा, आखिरी एक नात का इजाफा करके मैं दुनिया से चला जाऊं। फांसी का फंदा देखकर जो नात लिखता है और उसके बाद न कोई अदबी गलती नजर आती है, न कोई इश्क में कोई थोड़ा सा कमी नजर आती है। अल्लाह अकबर, फांसी के फंदे को देखकर भी सुकून कितना है काफी को। अल्लाह अकबर कि उस नात को आज भी पढ़ो तो मजमे में हंगामा हो जाता है, ऐसा लगता है अदब और इश्क दोनों एक दूसरे के गले मिल रहे हैं, इश्क की मेराज हो रही है। और इस शान से लिखा, उर्दू अदब की तारीख पर एहसान कर दिया कहते हैं। और उसके बाद पैगाम भी दिया, एक नात है चंद अशार की, उसमें इश्क भी है, आखिरत भी है, चैलेंज भी है, पेशिन गोई भी है, सारी चीजें काफी ने समोदी है। कहते हैं कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, कोई गुल बाकी रहेगा। और हमें मिटाने वाले अंग्रेजों काफी कह रहे कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। हम सफीरों पाक में है, कोई दमका चेचहा बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा। जो उड़ेगा साहिबे दौलत के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा, नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और कहते सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुखन रहेगा। मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हज़रत, हुजूर के नबी नवाज़ी साहिब नात हजरत का ज़बानों पर सुखन। जब ये नात सुनी है अंग्रेजों को गुस्सा आया, कहीं इसको ऐसे नहीं मारेंगे, बड़ा आशिक बनता है, इसको ऐसे नहीं मारेंगे। फिर कोयले को गर्म करके इस तरी में रखा और इस तरी में रखने के बाद काफी के बदन पर वो गरम गरम इस्तरियां चला दी गई। इधर इस्तरी चली और इतने पक्के आशिक थे, इस्तरी चलने पर भी कहते थे अगिस्ना या रसूल। क्या बात किसी और को नहीं पुकारा, क्यों पुकारे किसी को? इसलिए कि औरों तक तो 2 लाख नेकी मर्दों को अता फरमाता है और 1 लाख नेकी औरतों को अता फरमाता है। और अल्लाह ताला इतने ही गुनाहों को माफ़ फरमाता है। और अज़ान में कुल 15 कलिमात होते हैं। अगर कोई मर्द पूरी अज़ान का जवाब दे तो अल्लाह तबारक व तआला उसे 20 लाख नेकी अता फरमाता है। और अगर कोई अज़ान के अंदर मोहम्मद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनकर आंखों से लगाए और तहक़ुर्रतुआई में लिखा या रसूल अल्लाह और यूँ कह रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व सय्यदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। आका इरशाद फरमाते हैं मैं ऐसे को अपने हाथ उसका हाथ पकड़ कर जन्नत में लेकर के बड़ी बरकत है। और जो अज़ान सुनकर दुनिया की बात करे, वही अगर अज़ान हो रही हो और फ़िक़ही मसला बयान हो रहा हो तो बयान कर सकते हैं, दीन की बात कर रहे हो दीनी मसला बयान हो रहा हो तो बयान कर सकते, लेकिन दुनिया की बात नहीं कर सकते। अगर अज़ान के वक्त कोई दुनिया की बात करता है
تو حدیث پاک میں آتا ہے ڈر ہے کہ وہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا، اس لیے اذان کی بے حرمتی نہ کیا جائے۔ ایک بات سب درود شریف پڑھنے بات میں ایک کی طرف پہنچا دیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہم لوگ محفلوں میں تو اذان کا خیال کرتے ہیں، گھر میں خیال نہیں کرتے، بلکہ اگر کرکٹ چالو ہو تو ٹی وی بھی بند نہیں کرتے، آواز کم کر دیتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی گیم کا شاٹ نہ چھوٹ جائے، سیریل چالو ہو تو بھی بند نہیں کرتے تاکہ وہ جو دیکھنا چاہتے ہیں وہ نہ چھوٹ جائے۔ اللہ کے بندو رحم کرو اپنے آپ پر، سب کچھ لٹ چکا، بچا کیا ہے؟ اگر اب بھی نہ سدھرے تو پھر کیا ہوگا، اب بھی نہ بدلے تو کیا ہوگا؟ ایک بار درود شریف پڑھے، بات اختتام کی طرف پہنچتی ہے۔ درود شریف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، پڑھیں گے تو ہزاروں درود ایک ساتھ آپ کی بات ہوتے ہیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ تو کافی مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بدن پر جب استریاں پھیری ہوئی تو آپ نے اس وقت اغثنی یا رسول اللہ، اتنے فنا تھے، اور جب اغثنی یا رسول اللہ کہا تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا اس وقت ان کو عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت نصیب۔ تب کافی نے کہا تھا روتے ہوئے، یا رسول اللہ اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ اس منزل سے گزرنے کے بعد آپ کی زیارت ہوتی تو میں اتنی دیر نہ کرتا، یہ استریاں میں پہلے پھروا لیں گے، اس لیے کہ آقا یہ جان بھی آپ کی ہے، سب کچھ آپ کا یہ عشق تھا۔ تو یاد رکھنا، پہلی چیز رسول اللہ کی محبت، دوسری چیز آل البیت کی محبت، اور آل البیت کی محبت صرف معاذ اللہ ہاتھ چومنے تک اور نظر پیش کرنے تک نہیں، بلکہ واقعی سچی محبت، جیسے امام احمد رضا کے دل میں تھی۔ امام اہل سنت، میں نے ایسا عاشق اہل بیت کم ہی دیکھا ہے جس کے گھر بیٹیاں بھی پیدا ہوتی ہیں تو نام رکھتے ہیں کنیز حسن، کنیز حسین، مصطفی بیگم، مرتضی بیگم۔ اندازہ فرمائے، میں نہیں سمجھتا کسی کے گھر میں ایسے نام ہو، اور باپ دادا یعنی جس کی اصل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے اور جس کی نسل بھی نبی اور آل نبی کی عاشق ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ بلکہ امام المتکلمین، ان کے والد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ ایسے فنا تھے عشق اہل بیت اور عشق رسول میں، آپ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو رسول اللہ کی اولاد کو دیکھ کر احترام کے لیے اٹھ کے کھڑا نہ ہو، اللہ اس شخص کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے۔ تفسیر علم نشرہ میں آپ نے یہ حدیث لکھی ہے کہ جو حضور کی آل کی تعظیم کے لیے کھڑا نہ ہو، اللہ اس کو لا علاج بیماری میں مبتلا فرما دے گا۔ یہ ان لوگوں کا حال تھا۔ امام اہل سنت کی کیفیت یہ تھی، عید کی نماز پڑھ کر کبھی اپنے ماں باپ کو پہلے سلام نہ کیا، بلکہ سیدوں کو ڈھونڈتے تھے، پہلے ان کو سلام کر کے عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے، اس کے بعد اپنے ماں باپ کو عید کی مبارکباد پیش کرتے تھے۔ ایسا عاشق رسول ہمارے درمیان تھا۔ اللہ اکبر۔ ہاں کیا بلکہ ہے، اللہ اکبر۔ اور ان کے عشق نے ان کو بہت بلند کر دیا، اتنا بلند کیا کہ آج ان کا نام سنیت کی پہچان بن گیا، اور ان کا حال یہ ہے کہ سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی۔ تو لیکن ایک بات میں عرض کروں، اس میں جملہ ضرور ایڈ کروں گا، لیکن اہل بیت کی محبت کے نام پر کسی صحابی کی توہین نہیں کی جا سکتی، کسی صحابی کی بے ادبی نہیں کی جا سکتی۔ یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اہل سنت کے نزدیک ایک آنکھ اہل بیت، ایک آنکھ صحابہ۔ ہم لوگ کانے نہیں ہیں بلکہ دو آنکھ والے ہیں، اور ایک دامن، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن، ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن۔ ہم لوگ لونجے نہیں ہیں بلکہ دو ہاتھ والے ہیں، اور میرے امام کہتے ہیں جن کی دو آنکھیں اور دو ہاتھ سلامت ہے پھر ان کا بیڑا بھی پار ہے۔ کہتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، اطرت رسول اللہ کی۔ کچھ لوگ ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ سید ہو کر سیادت کو رسوا کرتے ہو، اور فلاں کی تعریف کرتے ہو، فلاں کی تعریف کرتے ہو، اور صحابہ کو پیش کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم پابند اپنے باپ داداؤں کے، ہم جلسوں کے ماحول کے پابند نہیں، ہم لفافے کے وزنی اور ہلکے ہونے کے پابند نہیں، ہم لوگوں کی خوشی اور غم کے پابند نہیں، ہم اپنے اسلاف کے پابند ہیں۔ میں بس اتنا جاننا چاہتا ہوں، جن کو رسول اللہ نے معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم فرما کر، جس کو حضور معاف کر دیں، امتی کا
حق بنتا ہے کہ وہ ان کا حساب کتاب کرے گا. جن کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا وہ صحابہ کا حساب کریں گے. اللہ اکبر. اور ایک بات میں آپ سے ضرور کرنا چاہتا ہوں, پورا جس کو لگے وہ 2 روٹی گھر جا کے زیادہ کھائیں, لیکن بات ہمیں آپ کی رضا کی نہیں, اللہ کی رضا کی ہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھنا, جو اشارے کنائے میں صحابہ کی گستاخی کرے گا نہ اس کا فرض قبول کیا جائے گا نہ اس کا نفل قبول کیا جائے گا. اس کو اچھی طرح یاد رکھیے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, آقا نے جس جس کو معاف کر دیا ہے ہم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. اب اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے حضور جس کو معاف کر رہے ہیں آپ اس کو معاف نہیں کر رہے ہیں, تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ آپ اپنے نبی سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں, آپ اپنے نبی پر اپنی مرضی کو مسلط کرنا چاہتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں نہیں وہ تو رحمت للعالمین تھے. بالکل وہ رحمت للعالمین تھے, لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مرضی پر اللہ اکبر جب قرآن مقدس جو وہ رضا کا اظہار کرتا ہے تو ہم کون ہوتے ہیں ناراضگی کا اظہار کرنے والے. اور یاد رکھنا, جن کے اپنے خود کے قرآن مقدس کے حوالے سے مخارج درست نہیں ہے, جو قرآن کی 4 آیتیں صحیح نہیں پڑھ سکتے, وہ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. جو صحائے ستہ بھی مخرج سے نہیں کہہ سکتے وہ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. نہیں, ایک بات آپ کو کہوں, بہت پیاری بات. کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہم قادری ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے, ہم چشتی ہیں پھر بھی ہم ایسا کریں گے. میں نے کہا اگر کوئی یہ کہہ دے کہ غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے, غوث پاک کے مرید تو بگڑ گئے تھے, تو یہ علماء بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے اور آپ بھی میرا ساتھ نہیں دیں گے. اور ویسے مجھے یہ کہنا بھی نہیں ہے کیونکہ میں تو کٹر اور متعصب قسم کا قادری ہوں. ہم تو قادری ایسے ہیں الحمدللہ. لیکن ایک بات آپ سے کہتا ہوں, اگر کوئی کہے بفرض محال اگر کوئی کہے کہ غوث پاک کے مرید بگڑ گئے تھے, آپ کہیں گے یہ نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ غوث پاک نے فرمایا میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا. توجہ فرمائے, غوث پاک کہہ رہے میں میرے مریدوں کو توبہ کے بغیر مرنے نہیں دیتا. یعنی جو بھی میرا مرید ہوگا اس کو میری نسبت کی وجہ سے توبہ کی توفیق ہوگی. ارے نادان, جب پیروں کے پیر بڑے پیر غوث پاک کا مرید بغیر توبہ کے نہیں مرتا تو رسول اللہ کے مریدین بغیر توبہ کے دنیا سے کیسے جا سکتے ہیں؟ تمہیں غوث پاک کے فیضان پر یقین ہے, رسول اللہ کے فیضان پر یقین نہیں ہے. پھر اس کے بعد اگر کہتے ہیں کہ ہم چشتی ہے تو غریب نواز سرکار نے غریب نواز سرکار کے بارے میں بابا قطب کہتے ہیں کہ اکثر غریب نواز آنکھیں بند کر کے بیٹھتے تھے اور جس دن آنکھ کھول کر جس پر نظر ڈالتے تھے اس کو ولی بنا دیتے تھے. نادان, جب غریب نواز کی نگاہ میں یہ فیضان ہے تو ان کے نانا محمد الرسول اللہ کی نگاہ میں اس لیے منہ کھولنے سے پہلے وہ سوچا کر. تو اہل البیت کی محبت ہم کو سکھانے کا. اور تیسری بات اور آخری بات فرمایا اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم قرآن عام کرو, قرآن سکھاؤ اولاد کو. بلکہ قرآن کی تعلیم تو دور کی بات, ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی نہیں. کتنا بڑا رونا ہے کہ 60 سے 70% مسلمان ہیں جسے قرآن پڑھنا نہیں ہے. صوفیہ فرماتے ہیں جنہوں نے دنیا میں قرآن پڑھنا نہیں سیکھا جب وہ قیامت کے دن اٹھیں گے تو اندھے اٹھیں گے, ان کی آنکھیں نہیں ہوگی, وہ اندھے اٹھیں گے. کتنی خراب بات ہے, سوچیے کتنی بری بات ہے. قرآن نہیں پڑھنا جانتے ہو, قرآن پڑھو. کمپیوٹر سیکھتے ہو, موبائل سیکھتے ہو, تجارت کرنا سیکھتے ہو, سب سیکھتے ہو. قرآن سیکھنے میں کیا لگتا ہے؟ 3 مہینے اگر کسی اچھے حافظ قرآن کے ساتھ بیٹھ جاؤ, 5 پارے صحیح سے پڑھا دے تو 25 پارے تم خود ہی سے پڑھ سکتے. اس لیے قرآن پڑھنا سیکھو اور اپنی اولاد کو اتنا علم سکھاؤ جتنا علم ایک مسلمان کو سیکھنا فرض ہے. جتنا علم ایک مسلمان کے لیے سیکھنا فرض ہے. نکاح کب تک قائم رہے گا, کیا کہیں گے تو طلاق ہو جائے گی, ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آنا چاہیے. اتنا علم سکھاؤ کہ جتنا فرض ہے. کیا فرض ہے؟ امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں اس کی پوری فہرست بتا دی ہے ہمیں کہ کتنا علم ایک مسلمان کے لیے فرض ہے. اتنا ہر مسلمان کے بچے کو علم ہونا چاہیے کہ اگر نماز کا وقت ہو جائے تو ہمارا ہر بچہ امامت کر سکے, مصلی پہ کھڑا ہو سکے. لیکن اب تو حالات یہ ہے کہ نکاح کی تقریب میں اگر کلمہ پڑھا
پڑھاؤ تو میں تو یہ کرتا ہوں کہ مائک اپنے ہاتھ میں لے کے دولہا کو بغیر مائک کے پڑھاتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہزاروں کے مجمع میں اس کو مائک دوں گا تو یہ اپنے باپ کی اور اپنے خاندان کی بے عزتی کر بیٹھے گا، کیونکہ اس کو کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا۔ تو میں مائک اپنے منہ کے قریب کرتا ہوں، اس کو بغیر مائک کے رکھتا ہوں، کیونکہ نکاح کے وقت ان کو صحیح کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ میں سنتا ہوں، حیرت کی بات ہے، ہنسنے کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے، جو شادی کے خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ذرا توجہ کریں، آپ غور فرمائیں، جو شادی میں خوشی کے موقع پر قاضی کے پڑھانے سے کلمہ نہ پڑھ سکے، وہ موت کی تکلیف کی شدت میں کیا کلمہ پڑھ سکے گا؟ اندازہ تو فرمائے کیا حالات ہے۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو سب سکھایا، دین سکھائیے، اور جو مدرسے، جو علماء دین کی خدمت کر رہے ہیں، علم کی خدمت کر رہے ہیں، تعلیم کی خدمت کر رہے ہیں، ان کا ساتھ دو، ان کی مدد کرو، اور اللہ اکبر، رسومات پر پیسے خرچ کرنے کی بجائے دینی اداروں پر پیسے خرچ کرو۔ میں لوگوں کو یہ بات کہتا ہوں، کاش حضرت شاہ جہاں کو کوئی یہ مشورہ دیتا کہ ممتاز کے نام پر تاج محل بنانے کی بجائے ایک ممتاز یونیورسٹی بنا دیتے تو قوم کا بھی فائدہ ہو جاتا، ممتاز کا نام بھی قیامت تک زندہ رہتا۔ تو جو غلطیاں آپ کے باپ داداؤں نے کی ہے نا، وہ آپ نہ کریں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بات کہی کہ 2 کروڑ کا مسجد کا مینار تعمیر مت کرو، وہ 2 کروڑ کا اچھا ادارہ تعمیر کرو، اچھا اسکول تعمیر کرو، اچھا مدرسہ تعمیر کرو۔ اور علماء اور سادات یہاں موجود ہیں، اگر غلطی کروں گا تو یہ ابھی اصلاح کر لیں گے، میں انشاءاللہ اپنی بات سے رجوع ہو جاؤں گا۔ آپ کو یہ بھی کہتا ہوں، ابا کا انتقال ہو جائے تو مسجد میں قرآن شریف مت دو، اس لیے کہ مسجد میں قرآن شریف 8-10 کافی ہے پڑھنے کے لیے۔ تھپی لگی ہے، ہماری مسجد میں بھی لگی ہوئی ہے، اور ہر سال جو وہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی کباڑ خریدنا پڑتا ہے یا اس کو کہیں سجا کے رکھنا پڑتا ہے، اور وہ قرآن استعمال میں نہیں آتے۔ 8-10 قرآن کافی ہے۔ ایک کام کیے کیوں نہیں کرتے کہ ابا کے نام پر مسجد میں قرآن رکھنے کی بجائے کسی بچے کی فیس کیوں نہیں بھر دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے نام پر اس کو کتاب کیوں نہیں دے دیتے ایصال ثواب کے لیے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو کاپیاں خرید کے کیوں نہیں دے دیتے؟ ابا کے ایصال ثواب کے لیے اس کو قلم خرید کے کیوں نہیں دے سکتے؟ صرف ایک سبق سنانے کے لیے ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں۔ آج ہر بندہ کیا کہتا ہے، میرے ابا کا انتقال ہو گیا، حضرت میں کنواں کھودواؤں گا، بورنگ کھودواؤں گا۔ بھائی کیوں؟ کیا رسول اللہ نے فرمایا کہ کنواں کھودواؤ؟ ایک بات میں صرف کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے علم ہے، اور صرف سبق سنانے کے لیے علماء کے درمیان پیش کر رہا ہوں۔ غلطی کروں گا تو یہ اصلاح کر دیں، میں اپنی بات واپس لے لوں گا۔ یہ میرا اپنا نظریہ میں آپ کے سامنے حدیث کی روشنی میں پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول سے حضرت سعد نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں کیا کروں کہ ان کو ایصال ثواب کروں؟ تو آقا نے فرمایا کنواں کھودوا دو۔ آج سب لوگ کہتے ہیں کہ کنواں ہی کھودوا، بورنگ ہی کھودوا، کیونکہ حضور نے فرمایا۔ میرے بھائی، کنواں کھودوانے کی بات حضور نے نہیں کی۔ دراصل اگر آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں گے تو پتا چلے گا، اس دن جس دن حضرت سعد نے پوچھا تھا ماں کو ایصال ثواب کس کا کروں، تو اس دن مدینے والوں کو پانی کی سخت ضرورت تھی، اس لیے آقا نے فرمایا کہ کنواں کھودوا دو۔ آقا علیہ السلام نے کنویں کو فوکس نہیں کیا، لوگوں کی ضرورت کو فوکس کیا۔ تو اس وقت کنویں کی ضرورت تھی، اور آج مسلمانوں کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو قلم کی ضرورت ہے، آج مسلمانوں کو اچھے اداروں کی ضرورت ہے۔ جب یہ بات کہی جاتی ہے تو کچھ لوگ حقارت سے کہتے ہیں کہ مولوی لوگ اپنی سیٹنگ کرتے ہیں سب۔ میں کہتا ہوں حیرت کی بات یہ، مولوی کس کے لیے کرتا ہے؟ مولوی کس کے لیے؟ اپنے لیے کرتا ہے۔ آپ بتائیں، اپنے لیے کرتا ہے۔ یہ جو ادارے بنائی علماء نے کہ یہ قبروں میں اپنے سینے پہ لے جائیں گے یا چھوڑ کر کے جائیں گے؟ علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نے جو ادارہ بنایا وہ ساتھ لے گئے یا رکھ کر کے گئے؟ یہ تو سارے ادارے زمین پر ہوتے ہیں نا۔ آپ جو بنا رہے، حافظ ملت نے بنایا، لے کر کے گئے یا چھوڑ کر کے گئے؟ آج یہ علماء، بات یاد رکھنا، مدارس کے دشمنوں، اگر یہ مدرسے ختم ہو جائیں گے تو تمہیں اچھے امام نہیں مل سکتے۔ اور دیکھ لو وہاں جہاں مدرسوں کی اہمیت نہیں ہے، وہاں جمعہ پڑھانے کی صلاحیت والے امام موجود ہیں۔ اب کیا سمجھتے؟ علماء کی قدر کرو۔ علماء کو تم 2 کوڑی کا مولوی کہہ کر کے اس کو ذلیل کرتے، یہ بھی ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ قوم کو علماء سے دور کرو، اس لیے کہ جس دن علماء سے قوم کو دور کر دیا جائے گا اس دن ان کا ایمان چھیننا آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی بہت بڑی سازش ہے۔ امام نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ عالم کی توہین انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔
آپ کیا سمجھ رہے ہو؟ سرکار غریب نواز نے اپنے ملفوظ میں فرمایا ایک شخص مرا قبلے کی طرف اس کا رخ نہیں ہوتا تھا قبر میں، تو لوگوں نے بہت کوشش کی تو کسی صاحب کشف نے کہا اس کا منہ کبھی قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب یہ زندہ تھا علماء کو دیکھتا تھا تو گھمنڈ کی وجہ سے منہ پھیر لیتا تھا، اس نے علماء سے منہ پھیر لیا جیتے جی، مرنے کے بعد اللہ نے قبلے سے اس کا منہ پھیر دیا۔ اس لیے علماء کی عزت کرو، علماء کا احترام کرو، لیکن میں اپنے علماء کی تو کوئی اصلاح نہیں کر سکتا، لیکن ان کا چھوٹا بھائی ہونے کی، جوتیاں بردار ہونے کی وجہ سے ایک بات ضرور کہتا ہوں، ہمارے اندر بھی وقار فضل خیر آبادی سا ہونا چاہیے، کفایت علی مراد آبادی سا ہونا چاہیے، مفتی صدر الدین آزردہ سا ہونا چاہیے۔ جس وقت فضل خیر آبادی کو کہا تھا نا انگریز جج نے، وہ شاگرد تھا حضرت کا، لیکن حضرت پہ مقدمہ چل گیا تو اس نے کہا تھا حضرت آپ سے پیار ہے، ایک بار کہہ دو کہ یہ فتویٰ جس فضلیت نے لکھا ہے وہ فضلیت میں نہیں ہوں، وہ کوئی اور ہے، میں آپ کی جان بچا دوں گا۔ فضل خیر آبادی نے کہا تھا میں جان تو بچا دوں گا لیکن ایک دن موت ضرور آنا ہے، فضل کو ایک دن موت ضرور آنا ہے، جھوٹ بول کے جان بچا دوں گا لیکن فتوے کی آبرو چلی جائے گی، فتوے پر سے اعتبار چلا جائے گا، میں جان تو گنوا سکتا ہوں لیکن فتوے کی آبرو ختم نہیں کر سکتا۔ یہ وہ لوگ تھے۔ اور ایک بات آئی جو طلبہ کی دستار بندی، آج ان سے بھی گزارش کرتا ہوں اپنے حلیے کو کبھی بدنام مت ہونے دینا، یاد رکھنا، ورنہ اس حلیے میں ہر آدمی کی بے عزتی ہو۔ دیکھو کوٹ پہننے والے کی سب عزت کرتے ہیں لیکن جبہ پہننے والے کو آتا دیکھ کر کے لوگ ہٹائیں بائیں آنکھیں کر لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہیں نہ کہیں حلیے کو بدنام کیا، دو چار لوگ بدنام کرتے ہیں پوری قوم بدنام ہوتی ہے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، طالب علم تھے آپ اور آپ کے پاس اس وقت 1000 درہم موجود، تھوڑا سن لو ختم کرنا، یعنی کہ جو لوگ جلسے میں اپنے علماء اور اپنے بزرگوں کی بات نہ مانیں وہ گھر جا کر کے کیا بات مانیں گے؟ سوچیں یہ بات کتنے افسوس کی ہے نا۔ ایک بار اللہ کے رسول نے منبر پہ بیٹھے ہوئے فرمایا صحابہ سے کہ بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود مسجد کے اندر آ رہے تھے، آپ دروازے پہ ہی بیٹھے، لوگوں نے کہا آپ دروازے پہ بیٹھے، کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، میں کہاں بیٹھا، میرے محبوب نے فرما دیا میں بیٹھا۔ علماء نائبین رسول مانتے ہو، پھر اس کے بعد بھی آپ کیا کرتے؟ اللہ رحم فرمائے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، امام بخاری کا بچپنا تھا، طالب علمی کا دور، 1000 درہم ان کے گھر سے ان کو ملے تھے، آپ کو 1000 درہم لے کر چلے۔ دوستو جو چور لوگ ہوتے ہیں نا، چور لوگ، جیسے آپ کہیں جائیں گے اور جو پاکٹ مار لوگ ہوتے ہیں وہ چیک کو دیکھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ ہوگا کتنا، وہ جلدی وہ دھوکہ نہیں کھاتا، آدمی دیکھ کے اندازہ کر لیتے اس کے پاس کتنا ہوگا، تھیلی دیکھ کے اندازہ کر لیتے۔ تو چور لوگ بڑے ماہر، ہر آدمی اپنی فیلڈ میں ماہر ہوتا ہے، اس کو سمجھتا ہے سب کچھ۔ تو ایک چور نے ان کو دیکھا، لٹیرے ڈاکو نے، اور دیکھنے کے بعد اندازہ کہ اس بچے کے پاس 1000 درہم، بھائی وہ جو درہم تھے چھپائے تو جا سکتے نہیں تھے۔ امام بخاری